رات کے 12 بج چکے تھے اور فضا پر ایک عجیب سکوت طاری تھا۔ آسمان پر گھنے حویلی کا وسیع و عریض بیرونی ہال جو عام طور پر روشنیوں سے چمکتا تھا، اس وقت مدھم پیلی روشنیوں کی وجہ سے ایک پراسرار منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اتنی خاموشی کہ دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے سکتی۔ اچانک حویلی کا دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ تاریک ہال میں تیز ہائی ہیلز کی بے ربط ٹک ٹک گونجی۔ یہ پریشے تھی جو شہر کی ایک انتہائی پرتیش اور بے باک پارٹی سے رات گئے لوٹی۔ وہ نشے میں اس حد تک دھت تھی کہ اس کے لیے اپنے قدموں پر توازن برقرار رکھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا اور اس کی مہنگی سفید شرٹ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کے کندھے اور گلا نمایاں ہو رہے تھے۔ ہال کے ایک کونے میں کھڑا شخص اس تماشائی کو انتہائی سرد موری اور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ملک شاہزر تھا۔ گارڈ کے یونیفارم میں ملبوس ہونے کے باوجود اس کی قامت، اس کی چوڑی چھاتی اور اس کا روپ دار چہرہ کسی بھی طرح ایک عام ملازم کا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ اور عجیب سی تھکن کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ پریشے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی لیکن اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ شاہزر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر خود کو روک لیا۔ پریشے نے اپنے سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھا۔ اس کی نشیلی اور دھندلی آنکھوں میں شاہزر کا چہرہ ابھرا۔ وہ زبردستی آگے بڑھی اور شاہزر کے مضبوط سینے سے جا چپکی۔ اس کے جسم سے شراب اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ او گاڈ، ادھر آؤ ذرا، پریشے نے نشے میں بوجھل زبان سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ شاہزر کے چوڑے کندھوں پر ریکھنے لگے۔ بیوی جی، آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، مہربانی کر کے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائیں اور اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ شاہزر کی آواز میں سرد موری تھی۔ کس کو چاہیے ہوش؟ مجھے نہیں چاہیے کوئی ہوش، پریشے نے لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ اپنی شرٹ کے پیچھے گیا جہاں وہ اپنی الجھن سلجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ تلملا اٹھی۔ سنو گارڈ، میری ابرا کے حک تو ذرا بند کر دو، جلدی کرو، یہ میرا حکم ہے، اسے انتہائی بے باکی اور ضد سے کہا اور شاہزر کا گریبان اپنی دونوں نازک ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آواز میں عمارت کا وہ تکبر اب بھی موجود تھا جو اسے اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ شاہزر کا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرائے جو فوراً ہی شدید غصے میں بدل گئے۔ اس کے دل نے ایک زوردار دستک دی۔ ملک فرزند کی لاڈلی بیٹی، جس کے غرور کی کہانیاں پورے شہر میں مشہور تھی، اس وقت ایک معمولی گارڈ کے سامنے اس حالت میں کھڑی تھی۔ وہ اسے نازیبا تقاضا کر رہی تھی۔ پریشے بی بی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں؟ شاہزر نے دانت پیستے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن پریشے نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ مجھے پتا ہے تو میرے پاپا کے نوکر ہو، ایک گارڈ، اور نوکر کا کام ہوتا ہے مالک کے حکم کی تعمیل کرنا، بولو ہوتا ہے نا؟ اس نے شاہزر کے چہرے کے انتہائی قریب آتے ہوئے اپنی گرم سانسوں کی حدت اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ چلو جلدی کرو، مجھ سے یہ بند نہیں ہو رہی، مجھے چبھ رہی ہے، بند کرو اسے۔ میں نے کہا اپنی حد پہ رہیں بی بی جی، شاہزر نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس کے خاندانی غیرت نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا۔ آپ ایک پاکیزہ خاندان کی لڑکی ہیں، کم از کم اپنے باپ کی عزت کا تو خیال رکھیں۔ پاپا کی عزت؟ پریشے نے ایک تلخ اور دیوانہ وار کہکا لگایا۔ وہ پاپا جو مجھے مہینے میں ایک بار بھی پیار سے نہیں دیکھتے، جن کے لیے ان کا بزنس اور ممی کی کٹی پارٹیاں ہی سب کچھ ہے، ان کی عزت کی پرواہ میں کیوں کروں؟ تم کیوں اتنے پارسا بن رہے ہو؟ چلو بند کرو اسے۔ شاہزر نے اس کی بے باکی اور اس کی آنکھوں میں چھپے اکیلے پن کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس لڑکی کو اسی وقت دھکا دے کر زمین پر گرا دے، لیکن اس کے دماغ میں ماضی کی وہ تلخ یادیں گھوم گئی۔ اس نے سوچا یہی تو وہ موقع ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ملک فرزند کی عزت کو خاک میں ملانے کا اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے اچانک باہر آسمان پر بجلی کا ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس سے پورا ہال ایک سیکنڈ کے لیے سفید روشنی سے نہا گیا۔ پریشے جو پہلے ہی حواس کھو چکی تھی، خوف سے پوری طرح چونکی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور پھر اچانک باہر تیز کھڑکتی ہوئی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا شور اتنا تیز تھا کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا۔ حویلی کی کھلی کھڑکیوں سے سرد ہوا کی جھونکے اور بارش کی بوندیں ہال کے اندر داخل ہونے لگی، جس سے ماحول میں یکدم ٹھنڈک پڑ گئی۔ پریشے نے سردی اور خوف کی شدت سے کانپتے ہوئے اپنے دونوں بازو شاہزر کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ پوری کی پوری اس کے مضبوط وجود میں سما گئی۔ پلیز پلیز مجھے اٹھا لو نا شاہزر، میں بھیگ جاؤں گی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے پلیز، اس نے انتہائی معصومیت اور بچپنے سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے لہجے میں وہ تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک بے بس بچی کی التجا تھی جو طوفان سے ڈر گئی تھی۔ شاہزر کا وجود اکڑ گیا۔ اس کے گلے میں موجود لڑکی کی نرم باہیں اور اس کی سانسوں کی تپش اس کے نفس کو چیلنج کر رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے اڑ کر ان دونوں کے چہروں پر پڑی۔ پریشے نے اپنا سر اس کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ شاہزر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تیز ہو گئی۔ پریشے،
فرزن؟ شہزادہ نے انتہائی دھیمی سرگوشی نما آواز میں اس کا نام لیا جو بارش کے شور میں دب کے رہ گیا۔ آج تمہارے باپ کے غرور کی دیواریں گرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تم نے خود مجھے یہ موقع دیا ہے اور اب میں ملک فرزن کو وہ چوٹ دوں گا جس کا درد وہ اپنی آخری سانس تک محسوس کرے گا۔ اس نے پریشے کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ پریشے نے سکون کی ایک سانس لی اور مسیح اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ شہزادہ نے اپنے کوٹ کی جیب سے دھیرے سے اپنا موبائل فون نکالا اور اب اس کی تپسیا پوری ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ 20 سال پہلے حویلی کی در و دیوار پر زمینداروں کی شان و شوکت اور دبدبے کا راج تھا۔ ملک شہزادہ کے والد ملک تیمور اور پریشے کے والد ملک فرزن سگے کزن تھے اور دونوں ہی اس علاقے کے بااثر ترین زمیندار خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے بزرگوں نے خاندان محبت کو برقرار رکھنے کے لیے ملک فرزن کا رشتہ ملک تیمور کی نہایت ہی معصوم، شرمیلی اور سادہ لوح بہن سرینا سے طے کر دیا۔ سرینا، جس نے بچپن سے جوانی تک کا سفر اسی حویلی کے دالان میں چادر اور چار دیواری کے تقدس میں گزارا تھا، وہ بچپن سے صرف ملک فرزن کے نام کی تسبیح پڑھتی آئی تھی۔ لیکن ملک فرزن، جو شہر میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کاروبار کی چکا چوند میں گم ہو چکا تھا، اس کے لیے اب یہ مٹی کی روایت اور یہ سادگی بے معنی ہو چکی تھی۔ فرزن، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پورے خاندان کی عزت، ہماری برادری کے بزرگوں کا مان اس رشتے سے جڑا ہے۔ شادی کے کارڈز چھپ چکے ہیں، حویلی کے باہر شہنائیاں بجنے والی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تم یہ شادی نہیں کرو گے؟ ملک تیمور کی روبدار آواز حویلی کے دالان میں گونجی۔ ان کے چہرے کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھی اور مٹھیاں بھیجی ہوئی۔ ملک فرزن نے، جو انتہائی مہنگے اور جدید شہری لباس میں ملبوس تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس کے چہرے پر حویلی کی روایت کے لیے رتی برابر بھی احترام نہیں تھا۔ تیمور، خدا کے لیے اپنی جاگیردارانہ سوچ اور پرانی باتوں کے راگ لاپنا بند کرو۔ میں اب کوئی ناسمجھ بچہ نہیں ہوں جسے تم لوگ اپنی مرضی سے ہانک سکو۔ میں شہر میں رہتا ہوں، وہاں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے میرا۔ میں اب اس پسماندہ گاؤں کی کسی جاہل دیہاتی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا کر اپنی ساکھ برباد نہیں کر سکتا۔ ملک تیمور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور فرزن کا گریبان پکڑنے ہی والا تھا کہ بزرگوں نے اسے روک لیا۔ فرزن، سرینا میری سگی بہن ہے، وہ جاہل نہیں ہے، اس حویلی کے لاج اور حیا کا مجسمہ ہے۔ اس نے کبھی تمہارے نام کے سوا کسی غیر مرد کا سوچا تک نہیں، اور تم اپنی ہوس اور شہری چمک دمک کے لیے اس پر یہ تہمت لگا رہے ہو۔ بہن ہوگی تمہاری، میرے لیے وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے جسے نہ تو ماڈرن ازم کا کوئی پتہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مرضی۔ فرزن نے نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ میری دنیا بدل چکی ہے تیمور، وہاں زندگی کا ایک الگ معیار ہے۔ شرمیلا کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ میرے بزنس پارٹنر کی بہن ہے، ماڈرن تعلیم یافتہ، خود اعتماد اور جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنے والی عورت۔ وہ میرے شانے سے شانہ ملا کر چل سکتی ہے۔ میں نے اسے پرپوز کیا ہے اور وہ میری بیوی بنے گی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ ملک تیمور کی آواز اب دھیمی مگر انتہائی خوفناک ہو چکی تھی۔ تم اس خاندان کی عزت کو اپنے جوتی تلے رون کر اس شہری عورت کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں سرینا سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کو جو کرنا ہے کر لو، میں شرمیلے کے ساتھ اپنی الگ دنیا بسا رہا ہوں۔ مجھے اس حویلی، اس گاؤں اور یہاں کے لوگوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ملک فرزن نے آخری بار حویلی کے بزرگوں اور تیمور کو دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے حویلی کے بڑے دروازے کے بند ہونے کی بھاری آواز آئی، جو دراصل خاندان کے بکھرنے کا اعلان تھی۔ دالان کے ستون کے پیچھے کھڑی زرینا نے جب یہ ذلت بھرے زہریلے جملے سنے تو اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ معصوم لڑکی جس نے اپنی دنیا سے فرزن کی حد تک محدود رکھی تھی، اس کی نظروں کے سامنے اس کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا۔ سرینا، میری بہن۔ ملک تیمور دالان کی طرف بھاگا جہاں زرینا نڈھال ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی جان، وہ مجھے جاہل کہہ رہے تھے۔ انہیں میری سادگی سے نفرت تھی۔ کیا میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے اس حویلی کی عزت کی لاج رکھی؟ سرینا کی ہچکیاں بن گئی۔ نہیں میری بہن، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ قصور اس کمزور انسان کا ہے جو شہر کے رنگینیوں میں اندھا ہو گیا۔ خدا کی قسم، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس پوری خاندان کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ ملک تیمور نے روتے ہوئے اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ لیکن سرینا کے دل پر جو گہری چوٹ لگی تھی اس کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سرینا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ بالکل گمسم ہو گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ دن رات بس ایک ہی کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ پورے خاندان نے متفقہ طور پر ملک فرزن کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، لیکن فرزن کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے شہر جا کر شرمیلا سے دھوم دھام سے شادی کر لی اور ایک آسودہ زندگی گزارنے لگا۔ انہی دنوں حویلی کے صحن میں ایک 6 سال کا بچہ گھومتا رہتا تھا جس کی معصوم آنکھیں حویلی کے اس بدلے ہوئے اور اداس ماحول کو دیکھتی۔ وہ ملک تیمور کا اکلوتا بیٹا ملک شاذر تھا۔ ننھا شاذر اپنی پھوپھو زرینا کے بہت قریب تھا اور ان کی گود میں کھیلتا تھا۔ ان سے کہانیاں سنتا، لیکن اب کئی دن گزر چکے تھے۔ اس کی پھوپھو نے اسے گلے سے نہیں لگایا۔
ایک تپتی ہوئی دوپہر ننا شاہزر اپنے ننھے ہاتھوں میں پھول پکڑے چوری چھپے اپنی پھوپھو کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور سرینا فرش پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ پھوپھو، او میری پیاری پھوپھو، دیکھیں میں آپ کے لیے باغ سے پیارے پیارے پھول لایا ہوں، آپ ان کی خوشبو سونگھے نا، پھر آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ شاہزر نے معصومیت سے ان کا دامن کھینچا۔ سرینا نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کا چہرہ بے جان ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس نے شاہزر کے ننھے چہرے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر شاہزر کے ہاتھ پر گرے۔ شاہزر، میرے بچے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ باہر جا کر کھیلو، تمہاری پھوپھو بیمار ہیں، وہ اب تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ سرینا کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کوئی گہری کھائی سے بول رہا ہو۔ پھوپھو، آپ روز کیوں روتی ہیں؟ پاپا بھی بہت غصے میں ہوتے ہیں اور دادی جان بھی روتی ہے کہ کسی نے آپ کو مارا ہے، مجھے بتائیں، میں پاپا کی بندوق لے کر اسے مار دوں گا۔ شاہزر کی ننھی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ زرینہ نے شاہزر کو اپنی کمزور باہوں میں سمیٹ لیا۔ شاہزر، اس دنیا میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو بندوق سے نہیں بلکہ لفظوں سے دیے جاتے ہیں۔ تمہارے فرزند چاچو نے، انہوں نے میری روح کو مار دیا، انہوں نے مجھ سے میری ہنسی، میری خوشی اور میرے جینے کی وجہ چھین لی، بس یہ آنسو میرے نصیب میں لکھ دیے۔ شاہزر نے اپنے چھوٹے چھوٹے انگوٹھوں سے زرینہ کے رخساروں پر بہتے آنسو پوچھے۔ فرزند، چاچو بہت گندے ہیں۔ پھوپھو، پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ اب کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے، پاپا نے ان کی تصویریں بھی جلا دی ہیں، وہ بہت دور چلے گئے شاہزر، وہ اپنی ماڈرن بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں گے، اور یہاں میں روز گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں۔ سرینا نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، مرد کتنے بے رحم ہوتے ہیں شاہزر، وہ اپنی خوشی کے لیے کسی کی پوری زندگی مٹی میں ملا دیتے ہیں اور انہیں پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ننھے شاہزر نے اپنی پھوپھو کی چھاتی سے سر ٹکایا۔ اس 6 سال کی عمر میں جہاں بچوں کو گڑیوں اور کھلونوں کی فکر ہوتی ہے، شاہزر کے کچے ذہن پر اپنی پھوپھو کے بہتے آنسو اور ان کی سسکیاں نقش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں اپنا چچا مگر ملک فرزند اور اس کے پورے وجود کے لیے گہری کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت نے جنم لے لیا۔ پھوپھو، آپ مت روئیں، میں پاپا کی طرح بڑا مرد بنوں گا تو میں ان فرزند چاچو کو سزا دوں گا، میں ان سے آپ کے ہر ایک آنسو کا حساب لوں گا، وہ بھی ایسے ہی روئیں گے جیسے آپ رو رہی ہیں، میں ان سے ان کی ہر خوشی چھین لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ شاہزر کی معصوم آنکھوں میں اس وقت انتقام کا شعلہ تھا۔ سرینا نے روتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا معصوم بھتیجا اپنے ننھے دل میں انتقام کا کتنا بڑا ناسور پال رہا تھا جو ایک دن سب کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ وقت کی بے رحم لہریں اپنی رفتار سے بہتی رہیں اور 20 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ ملک شاہزر اب 26 سال کا ایک وجیہہ کڑیل اور مضبوط جسم کا مالک نوجوان بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کے تیکھے نقوش، اس کی گہری عقابی آنکھیں اور اس کا باوقار لہجہ اس کی خاندانی عمارت کا پتہ دیتے تھے، لیکن اس خوبصورت وجود کے اندر پچھلے 20 سال سے صرف ایک ہی آگ دہک رہی تھی، انتقام کی آگ۔ دوسری طرف سرینا پھوپھو جو حویلی کے ایک اندھیرے گوشے میں زندہ لاش کی طرح زندگی کے دن پورے کر رہی تھی، بالآخر اس گہرے صدمے اور تنہائی کے بوجھ کو مزید نہ سہ سکی اور ایک اداس شام سے سکتے دم توڑ گئی۔ ان کی موت حویلی پر ایک قیامت بن کر ٹوٹی، اور شاہزر کے لیے یہ کوئی عام موت نہیں تھی بلکہ اس کے وجود میں لگی آگ پر پیٹرول کا کام کر گئی۔ زرینہ پھوپھو کی تدفین کے بعد قبرستان کے خاموش فضا میں شاہزر ان کی قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ اس کے والد ملک تیمور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہزر، میری بہن چلی گئی، وہ فرزند کا دیا ہوا دکھ اپنے ساتھ قبر میں لے گئی، وہ ظالم شہر میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے اور میری پھول جیسی بہن مٹی تلے جا سوئی۔ ملک تیمور کی آواز میں آنسو اور بے بسی تھی۔ شاہزر نے اپنی مٹھیاں اس حد تک بھینچ لیں کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھا۔ پاپا، آپ روئے مت، پھوپھو کی روح کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں ملک فرزند کو اس مٹی پر گھٹنوں کے بل لا کر کھڑا نہ کر دوں۔ میں شہر جا رہا ہوں پاپا، اب حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شاہزر، وہ بہت بڑا آدمی بن چکا ہے، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، تم وہاں کیسے کرو گے یہ سب؟ ملک تیمور نے فکر مندی سے پوچھا۔ تجمہ جتنا بڑا ہو پاپا، اس کا غرور توڑنے کا مزہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے۔ میں اس کی کمزوری بن کر اس کی رگوں میں اتروں گا، آپ بس دیکھتے جائیں۔ شاہزر کے لہجے میں ایسی وحشت تھی کہ تیمور بھی کانپ اٹھا۔ شہر پہنچ کر شاہزر نے اپنی اصل پہچان چھپائی۔ اس نے اپنے خاندانی نام کو اپنے نام سے الگ کر دیا اور خود کو محض ایک غریب نوکری کے متلاشی شاہزر کے طور پر پیش کیا۔ اس نے کئی دن ملک فرزند کے طور طریقے، اس کے کاروبار اور اس کے گھرانے کی نگرانی کی۔ نگرانی کے دوران اسے پتہ چلا کہ ملک فرزند نے کاروباری دنیا میں تو بہت نام کمایا تھا، لیکن وہ اپنے گھر کو سنبھالنے میں ناکام رہا۔ اس کی اکلوتی بیٹی پریشے حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ شرمیلا کی بے جا لاڈ پیار اور فرزند کی کاروباری مصروفیات نے پریشے کو ایک ضدی، مغرور اور سرکش لڑکی بنا دیا تھا، جس کا روز کا معمول رات دیر تک کلبوں اور پارٹیوں میں نشے میں دھت رہنا تھا۔ شاہزر نے اپنے دل میں سوچا، ملک فرزند، تم نے میری پھوپھو کی معصومیت کا تماشا بنایا، اب میں تمہاری سب سے بڑی دولت، تمہاری اس لاڈلی بیٹی کو تمہاری بربادی کا ذریعہ بناؤں گا۔
جب اسے معلوم ہوا کہ ملک فرزند کو اپنی بیٹی کے نخرے اور نازیبا حرکات سنبھالنے کے لیے ایک ایسے پرسنل باڈی گارڈ کی ضرورت ہے جو دن رات اس کے ساتھ رہ سکے، تو شاہزادہ نے موقع غنیمت جانا۔ وہ اپنا حلیہ بدل کر معمولی شلوار قمیض اور چادر اوڑھ کر ایک غریب دیہاتی کے روپ میں ملک فرزند کے سامنے انٹرویو کے لیے پیش ہوا۔ ملک فرزند کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا جب شاہزادہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرزند نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ تمہارا نام کیا ہے نوجوان، اور کہاں سے آئے ہو؟ فرزند نے مغرور لہجے میں پوچھا۔ جی صاحب، میرا نام شاہزادہ ہے، میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ شاہزادہ نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا عاجزانہ اور سیدھا سادہ بنانے کی کوشش کی۔ تمہارا کٹکات اور جسم تو کسی اچھے خاندان کے پہلوان جیسا لگتا ہے، پھر گارڈ کی نوکری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ فرزند نے شک بھرے انداز میں اپنی اینک درست کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، غریبی انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے، گاؤں میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے نوکری چاہیے۔ آپ جو کام کہیں گے میں پوری ایمانداری سے کروں گا۔ شاہزادہ نے سر جھکا کر جھوٹ بولا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت اس شخص کا گلا دبا دے۔ دیکھو شاہزادہ، کام تو گارڈ کا ہی ہے، لیکن ڈیوٹی میری بیٹی پریشے کے ساتھ ہے۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، تھوڑی ضدی ہے اور راتوں کو باہر جانا اس کا شوق ہے، تو میں ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ہوگا۔ وہ غصے کی تیز سے نخرے بھی دکھائے گی اور شاید بدتمیزی بھی کرے۔ کیا تم جھیل پاؤ گے؟ فرزند نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ صاحب، نوکر کا کام تو مالک کی ہر بات سننا ہوتا ہے۔ میں بی بی جی کا پورا خیال رکھوں گا اور ان کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہوگی۔ شاہزادہ نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تنخواہ اچھی ہوگی، لیکن یاد رکھنا اگر پریشا نے تمہاری کوئی شکایت کی تو میں تمہیں اسی وقت نکال دوں گا۔ کل صبح سے تمہاری ڈیوٹی شروع ہے۔ فرزند نے فیصلہ سنایا۔ بہت شکریہ صاحب۔ شاہزادہ نے جھک کر سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ آفس کے دروازے سے باہر نکلا، اس کے چہرے کی آنچیں غائب ہو گئی اور ایک شیطانی مسکراہٹ نے اس کی جگہ لے لی۔ ملک فرزند، تم نے خود اپنی تباہی کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ اگلے ہی دن سے شاہزادہ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ پریشا واقعی حد سے زیادہ بدتمیز اور مغرور لڑکی تھی۔ پہلے ہی دن جب وہ پارٹی کے لیے باہر نکلنے لگی تو شاہزادہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اوئے گارڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب کھڑے ہونے کی؟ دور ہٹ کر کھڑے رہا کرو، مجھے غریبوں کے جسم سے آنے والی خوشبو سے الرجی ہے۔ پریشا نے اپنے چشمے کے پیچھے سے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، معاف کیجیے گا، آئندہ خیال رکھوں گا، شاہزادہ نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھیں پریشا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جہاں غرور دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بار جب پریشا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاڑی سے اتری تو اس نے جان بوجھ کر اپنی چابیاں زمین پر پھینک دی۔ شاہزادہ، اٹھاؤ میری چابیاں اور میرے پیچھے آؤ، اور ہاں، اندر ہال میں مت آنا، باہر کتے کی طرح دروازے پر پہرا دینا۔ پریشا اونچی آواز میں ہنسی اور اسی سہیلیاں بھی اس کا مذاق اڑانے لگی۔ شاہزادہ نے جھک کر چابیاں اٹھائیں اور اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دانتوں کو سختی سے آپس میں پیستے ہوئے خود پر قابو پایا۔ اس نے دل میں کہا، پریشا فرزند، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، ہنس لو، تمہارا یہ غرور، تمہاری یہ بدتمیزی میرے انتقام کے ترازو میں ایک ایک کر کے تولے جا رہے ہیں۔ جس دن اس ترازو کا پلڑا جھکے گا، اس دن تمہاری یہ ہنسی ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ مہینوں تک شاہزادہ نے پریشا کے غصے اور اس کے نخرے، اس کی گالیاں اور اس کی بدتمیزیاں سہی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہا۔ اس خاموشی کے پیچھے وہ اپنے شکار کے کمزور لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک پریشا خود کوئی بڑی غلطی نہیں کرے گی، وہ ملک فرزند کی جڑوں پر وار نہیں کر سکے گا۔ اور بالآخر آج کی وہ طوفانی رات آ ہی گئی جب پریشا نشے میں چور، حواس کھو کر خود اس کے چنگل میں آ پھنسی تھی اور اپنی عزت خود سپردگی کے عالم میں اس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ شاہزادہ کے چہرے پر چمکتی وہ تاریک مسکراہٹ گواہ تھی کہ اس کا سالوں کا انتظار اب ختم ہو چکا تھا۔ باہر طوفان اپنے جوبن پر تھا۔ پریشا جو اپنی سفید شرٹ اتار پھینکنے کے بعد اب تقریباً نیم بھرانا حالت میں شاہزادہ کے سامنے کھڑی تھی، اپنے ہوا سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نشے کے سرخ لہریں دوڑ رہی تھیں اور وہ اپنے ہی قدموں پر جھول رہی تھی۔ شاہزادہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس وقت کائنات کی سب سے بے بس اور لاچار مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے، صرف ایک ننھے سے پل کے لیے، شاہزادہ کے دل کے کسی کونے میں رحم کے ایک جذبے نے سر اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے چادر میں لپیٹ کر اسے کمرے میں چھوڑ آئے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن کے پردے پر ہسپتال کے اس سرد کمرے کا منظر لہرایا جہاں زرینہ پھوپھو نے تڑپ تڑپ کر اپنی آخری سانسیں لی۔ اس کی پیلی رنگت اور بہتے ہوئے آنسو شاہزادہ کی آنکھوں کے سامنے منجمد ہو گئے۔ نہیں، رحم کیسا؟ کہ ملک فرزند نے میری معصوم پھوپھو پر رحم کیا تھا؟ کیا اس نے اس حویلی کی عزت کا خیال رکھا؟ آج اسی کی بیٹی میرے سامنے اپنی عزت نیلام کرنے کھڑی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شاہزادہ کے چہرے پر چھائی نرمی یکساں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک خوفناک سرد مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے انتہائی خاموشی اور چالاکی سے اپنے کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنے اسمارٹ فون نکال لیا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی۔ شاہزادہ، تم اتنے دور کیوں کھڑے ہو؟ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، فریشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے ننگے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ میں یہی ہوں بی بی جی، آپ کے بالکل قریب،
شاہزر نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا نرم اور ہمدردانہ بنایا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور پریشے کو گرنے سے بچانے کے بہانے اپنے چوڑے سینے کے قریب کر لیا۔ تم بہت اچھے ہو شاہزر، پریشے نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنا سر شاہزر کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کی بکھری ہوئی زلفیں شاہزر کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کوئی بھی میرے پاس نہیں رہتا، پاپا ہمیشہ میٹنگز میں ہوتے ہیں، ممی کہتی ہیں کہ میں ان کے ماتھے کا کلنک ہوں، لیکن تم تو میرے پاس ہو نا؟ جی بیبی جی، میں آپ کے بہت پاس ہوں۔ شاہزر نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا تاکہ وہ گرنے نہ پائے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون انتہائی مہارت سے اوپر اٹھا لیا۔ کیمرے کا رخ بالکل پریشے کے چہرے اور اس کے کھلے ہوئے شانوں پر تھا، جہاں سے اس کی حالت زار واضح نظر آ رہی تھی۔ شاہزر دیکھو باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، مجھے بارش میں بھیگنا ہے۔ پریشے نے نشیلی آنکھوں سے کیمرے کی طرف دیکھا، اسے لگا شاید شاہزر اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے۔ وہ معصومیت سے مسکرائی۔ میری تصویر بنا رہے ہو؟ اچھی بنانا، میں بہت خوبصورت ہوں نا؟ بہت خوبصورت ہے ہاں بیوی جی، اتنی خوبصورت کہ کل صبح جب دنیا کا آپ کا یہ روپ دیکھے گی تو دنگ رہ جائے گی۔ شاہزر کے لہجے میں چھپا طنز اور زہر پریشے کا دھندلا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں سب کو دکھانا، پاپا کو بھی دکھانا، انہیں پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کتنی خوش ہے۔ پریشے نے روحانسی آواز میں کہا اور شاہزر کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ اس کی شرٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پورا وجود شاہزر کی گرفت میں واضح تھا۔ شاہزر نے بڑی بے رحمی سے موبائل کا زاویہ بدلا۔ اس نے پریشے کو خود سے تھوڑا دور کیا، اس طرح کہ اس کی بے لباس حالت، اس کے چہرے کی مدہوشی، اس کی لڑکڑاہٹ کیمرے کی زد میں بالکل صاف آئے۔ شاہزر مجھے چھوڑو مت، مجھے چکر آ رہے ہیں، دنیا گھوم رہی ہے، پریشے نے پکارا اور دوبارہ اس کے سینے سے جا لگی۔ میں کہیں نہیں جا رہا پریشے بیوی، میں تو آپ کے اس یادگار لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا اس طرف منہ کیجیے۔ ہاں بالکل ایسے۔ شاہزر انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں بغیر کسی جذبات کے اس کی ویڈیو بناتا رہا۔ وقت گزرتا گیا لیکن شاہزر کے ہاتھ میں پکڑا فون بند نہیں ہوا۔ وہ پوری رات حویلی کے اس حال میں پریشے کے گرد گھومتا رہا۔ جب پریشے صوفے پر نیم دراز ہو گئی اور اول فال فال بکنے لگی تو شاہزر نے اس کے چہرے کے کلوز اپس لیے۔ جب وہ نیند اور نشے کے غلبے میں صوفے سے نیچے گرنے لگی تو اس نے اس کی بے بسی کو ریکارڈ کیا۔ اس نے پریشے کی حالت کے مختلف زاویوں سے ایسے شارٹس لیے جو کسی بھی شریف گھرانے کی لڑکی کو سڑک پر لانے کے لیے کافی تھے۔ پریشے نشے کے زیر اثر اپنے گھر کے گارڈ سے مخاطب تھی، کبھی اسے اپنا دوست کہتی، کبھی اس کے گلے لگتی اور کبھی روتے روتے پاپا سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی۔ ہر ایک سیکنڈ کی ریکارڈنگ ملک فرزند کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والی تھی۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو پریشے مکمل طور پر بے ہوش ہو کر صوفے پر گر چکی تھی۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت اور معصوم چہرہ دیکھ کر کوئی بھی سنگ دل تڑپ اٹھتا، لیکن شاہزر کا دل اس وقت پتھر کا بن چکا تھا۔ اس نے آخری بار ویڈیو ریکارڈنگ بند کی اور فون اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس نے صوفے پر پڑی چادر اٹھائی اور بے رخی سے پریشے کے جسم پر ڈال دی۔ کھیل اب شروع ہوا ہے پریشے ملک، اب اس تماشے کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاہزر نے صوفے کے پاس کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، باہر بارش تھم چکی تھی، صبح ہو چکی تھی جب شاہزر حویلی کے بیرونی گیٹ کے پاس بنے اپنے چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون کھلا تھا، اس کی انگلیوں کی پوری تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ اس نے ایک وی پی این آن کیا اور سوشل میڈیا پر ایک بالکل نئی فیک آئی ڈی بنائی۔ اس نے رات بھر ریکارڈنگ کی گئی ویڈیوز میں سے سب سے زیادہ قابل اعتراض اور سنسنی خیز کلپس کو یکجا کیا اور ایک مختصر مگر تباہ کن ویڈیو فائل تیار کی۔ ویڈیو کا ٹائٹل اس نے انتہائی زہریلا رکھا، ملک فرزند کی لاڈلی بیٹی پریشے کے اپنے گارڈ کے ساتھ رنگ رلیاں، حویلی کے اندر کے مناظر۔ شاہزر نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں فتح کا جنون تھا۔ سرینا پھپھو، آج آپ کی روح کو سکون ملے گا، آج ملک فرزند کا غرور اس شہر کی گندی نالیوں میں بہے گا۔ اس نے اس زوردار کلک کے ساتھ ویڈیو انٹرنیٹ کی دنیا میں بھیج دی۔ ابھی صبح کے 6 بھی نہیں بجے تھے کہ ویڈیو نے وائرل ہونا شروع کر دیا۔ شاہزر نے مختلف گمنام گروپس اور فورمز پہ اس ویڈیو کے لنکس شیئر کیے۔ چونکہ ملک فرزند شہر کا ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا اور پریشے سوشل میڈیا پر اپنی ماڈرن تصاویر کی وجہ سے پہلے ہی مشہور تھی، اس لیے یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شاہزر اپنے کیبن کی کھڑکی سے حویلی کے مرکزی گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ اب مزید گہری اور تاریک ہو چکی تھی۔ فرزند، خدا کے لیے یہ فون سنیں، صبح سے پورے شہر میں ہمارا تماشا بن رہا ہے۔ میرے بھائی کا فون تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کیا بکواس ہے۔ حویلی کے لاؤنج میں شرمیلا کی چیختی ہوئی آواز گونجی۔ اس کا چہرہ آنسو اور خوف سے زرد ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا مہنگا فون مسلسل بج رہا تھا۔ شرمیلا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے بزنس پارٹنر کامران نے ابھی فون کر کے ہمارے نئے پروجیکٹ کی ڈیل کینسل کر دی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص کی بیٹی کی ایسی گھٹیا ویڈیوز انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہوں وہ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا۔ ملک فرزند نے غصے اور صدمے سے پاگل ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائلیں فرش پر دے ماری۔ اس کے سالوں کی بنائی ہوئی ساکھ، اس کا غرور، اس کا دبدبہ، سب کچھ ایک رات میں خاک میں مل چکا تھا۔
لیکن فرزن یہ ویڈیو سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری پریشے مانا کہ جدید خیالات کی پارٹیاں کرتی ہے لیکن اپنے ہی گھر کے ایک معمولی کارڈ کے ساتھ؟ نہیں، یہ کوئی سازش ہے۔ شرمیلا صوفے پر گر کر سر پکڑ کر رونے لگی۔ سازش نہیں ہے، ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح اس کتے کے گلے میں باہیں ڈال کھڑی ہے۔ پکار شاہزادے کی یہ جرت، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ ملک فرزن غصے سے چلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے شرمیلا بھی روتی بھی دوڑی۔ وہ سیدھا پریشے کے کمرے میں داخل ہوا۔ پریشے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیدار ہوئی تھی اور سر درد کی وجہ سے نڈھال تھے، اپنی بیڈ پر بیٹھی بدحواس نظروں سے اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا نشہ مکمل طور پر حیران ہو چکا تھا اور اس کے سامنے اس کا موبائل فون تھا جس پر سینکڑوں نازیبا پیغامات اور اس کی اپنی ہی وائرل ویڈیو چل رہی تھی۔ پاپا میری بات سنیں، یہ میں نہیں، میرا مطلب ہے مجھے کچھ یاد نہیں کہ رات کیا ہوا۔ پریشے نے روتے ہوئے اپنے پاپا کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ خاموش رہو، بالکل خاموش۔ ملک فرزن نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پریشا کو بالوں سے پکڑ لیا۔ پاپا مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ پریشے درد سے بلبلا اٹھی۔ تمہیں درد کا پتہ ہے؟ میری عزت کو پورے شہر کی چوک پر نیلام کر کے اب تمہیں درد ہو رہا ہے؟ چلو نیچے چلو میرے ساتھ۔ ملک فرزن نے انتہائی بے رخی سے بے رحمی سے پریشے کے بالوں کو پکڑ کر سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پریشے روتی چلاتی گڑ گڑاتی رہی لیکن فرزن کے اندر کا باپ مر چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک زخمی آنا کا مالک زمیندار زندہ تھا۔ جب وہ نیچے ہال میں پہنچے تو وہاں ملک شاہزر پہلے سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا بلکہ ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ ملک فرزن نے پریشے کو فرش پر پھینک دیا جہاں وہ سسکیاں لیتی ہوئی گر گئی۔ فرزن نے آگے بڑھ کر شاہزر کا گریبان پکڑا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حرام خور، نمک حرام، میری ہی حویلی کا نمک کھا کر میری ہی ٹکڑوں پر پل کر تم نے میری ہی بیٹی پر ہاتھ ڈالا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی؟ بولو۔ شاہزر نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خون اترا لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ صاحب جی میں نے کچھ نہیں کیا، رات بی بی جی خود نشے میں تھی، انہوں نے مجھے حکم دیا۔ بند کرو اپنی زبان۔ فرزن نے جیب سے اپنی پسٹل نکالی اور شاہزر کی پیشانی پر تان دی۔ میں تمہیں اسی وقت گولی مار دوں گا۔ فرزن نہیں، خدا کے لیے رک جائیں، اگر آپ نے اسے گولی مار دی تو پولیس کیس بن جائے گا اور ہماری رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ شرمیلا نے بھاگ کر فرزن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو پھر میں کیا کروں شرمیلا؟ لوگ میری شکل پر تھوک رہے، میڈیا والے حویلی کے باہر جمع ہو رہے۔ فرزن کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہنے لگے۔ پھر اچانک فرزن کے چہرے پر ایک بھیانک فیصلہ ابھرا۔ اس نے پسٹل نیچے کی اور اپنے ذاتی ملازم کو آواز دی، رحمت علی جاؤ، اسی وقت مسجد سے مولوی صاحب کو لے کر آؤ، جلدی جاؤ۔ فرزن آپ مولوی صاحب کو کیوں بلا رہے ہیں؟ شرمیلا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نگاہ کے لیے۔ اس رسوائی کا ایک ہی علاج ہے کہ اس لڑکی کو اسی وقت اس گارڈ کے نام کر دیا جائے تاکہ دنیا کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کا افیئر تھا اور ہم نے ان کی شادی کر دی۔ فرزن نے نفرت سے پریشے کی طرف دیکھا جو فرش پر پڑی کانپ رہی تھی۔ نہیں پاپا پلیز ایسا مت کریں، میں اس معمولی کارڈ سے شادی نہیں کروں گی پاپا، میں آپ کی بیٹی ہوں، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ پریشے نے روتے ہوئے فرزن کے پیر پکڑ لیے۔ تم میری بیٹی اسی وقت مر گئی تھی جب تم نے اس کتے کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ فرزن نے اسے لات مار کر پیچھے دھکیل دیا۔ چند ہی منٹوں میں رحمت علی مولوی صاحب کو لے کر داخل ہوا۔ ماحول کی سنگینی دیکھ کر مولوی صاحب بھی کانپ اٹھے۔ مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں، ان دونوں کا نکاح پڑھائیں، اسی وقت پڑھنا، آج یہاں لاشیں گریں گی۔ فرزن نے بندوق شاہزر کے سر پر دوبارہ تان دی۔ خوف اور خاموشی کے سائے میں بندوق کی نوک پر مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے۔ شاہزر نے انتہائی پرسکون آواز میں کہا، قبول ہے۔ جبکہ پریشے نے روتے سسکتے اور ہچکیاں لیتے ہوئے پاپا کی بندوق دیکھ کر بادل ناخواستہ کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ملک فرزن نے پسٹل واپس جیب میں رکھی۔ اس نے نفرت سے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور اسے جھٹکے سے شاہزر کی طرف دھکیل دیا۔ آج سے تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، تم دفع ہو جاؤ دونوں یہاں سے۔ شرمیلا اس لڑکی کا جتنا بھی سامان ہے اسے باہر پھینک دو۔ آج کے بعد اگر اس نے اس حویلی کی طرف قدم بھی بڑھایا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ ملک فرزن نے غصے سے چلاتے ہوئے دونوں کو دھکے دے کر حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر نکال دیا اور دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا۔ پریشے حویلی کے گیٹ کے باہر تپتی ہوئی سڑک پر گر کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹ چکے تھے اور اس کے پاؤں ننگے تھے۔ پاپا دروازہ کھولے، ممی مجھے معاف کر دے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بند دروازے کو پیٹ رہی تھی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شاہزر سڑک کے دوسری طرف کھڑا اس کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک فضا میں اس کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ پریشے نے روتے ہوئے حیرت اور صدمے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاہزر اس کی حالت پر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ تم ہنس رہے ہو شاہزر؟ یہ سب کیا ہے؟ کہ تم نے کیا میرے ساتھ؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ پریشے نے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہو کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ انتہائی سختی سے جکڑ لیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک خاندانی جاگیردار کی ہیبت تھی۔ ہاں پریشے، یہ سب میں نے کیا ہے۔ تمہاری وہ ویڈیو، اس کا وائرل ہونا، تمہارے باپ کا تمہیں بالوں سے پکڑ کر باہر پھینکنا،
یہ سب میری اسکرپٹ کا حصہ تھا جو میں پچھلے 20 سال سے لکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم گارڈ ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ پریشے نے صدمے سے پوچھا۔ میں کوئی گارڈ نہیں ہوں پریشے، میرا اصل نام ملک شاہزر ہے۔ میں ملک تیمور کا بیٹا ہوں اور زرینہ پھپھو کا سگا بھتیجا۔ شاہزر کی آواز میں سالوں کا جمع شدہ زہر ابل پڑا۔ زرینہ؟ کون زرینہ؟ میں کسی زرینہ کو نہیں جانتی، پریشے نے روتے ہوئے کہا۔ تم کیسے جانو گی؟ تمہارے اس مغرور باپ نے تو اس کا نام بھی اپنے دل سے مٹا دیا تھا۔ زرینہ وہ معصوم لڑکی تھی جس کا رشتہ تمہارے باپ سے طے ہوا تھا، لیکن تمہارے باپ نے شہر کی اس شرمیلا کے لیے میری پھپھو کو جاہل دیہاتی کہہ کر چھوڑ دیا۔ میری پھپھو 20 سال تک اس حویلی کے کونے میں گھٹ گھٹ کر روتی رہی اور ایک دن اس صدمے سے مر گئی۔ شاہزر نے اس کا بازو جھٹکا۔ آج میں نے اپنی پھپھو کے بہنے والے ایک ایک آنسو کا حساب سود سمیت تم سے اور تمہارے باپ سے چکتا کر دیا ہے۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کی عزت پامال کی، آج اس کی اپنی بیٹی کی عزت پورے شہر کی سڑکوں پر رول رہی ہے۔ آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ ہا ہا ہا۔ پریشا کا دل جیسے سینے میں بند ہو گیا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا باڈی گارڈ سمجھتی تھی وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا جلاد۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں شدید نفرت ابری۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، تم نے اپنے خاندان کی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لیا۔ میں نے تو کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ آئی ہیٹ یو ایڈیٹ، آئی ہیٹ یو۔ پریشا نے چلاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہزادہ کے مضبوط سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور اپنی پوری طاقت سے اس پر وار کر رہی تھی۔ شاہزادہ نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ پریشا تپتی ہوئی سڑک پر دوبارہ گر گئی۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں پریشا، مجھے تمہاری شکل سے، تمہارے اس خون سے نفرت ہے۔ میرا کام پورا ہو چکا ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ شاہزادہ نے تیش میں آ کر اپنی دائیں مٹھی ہوا میں لہرائی۔ اور اب میں تمہیں زبردستی کے رشتے سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں وہ لفظ طلاق پورا بولنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک پر گری پریشا کی بے بس آنکھوں پر پڑی۔ پریشا کے چہرے پر اس وقت وہی ہوائیں اڑ رہی تھیں، وہی ٹوٹ پھوٹ تھی اور اس کی آنکھوں سے ویسے ہی آنسو بہ رہے تھے جیسے 20 سال پہلے زرینہ پھپھو کی آنکھوں سے بہے تھے۔ شاہزادے کی زبان تالو سے چپک گئی، اس کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال گزرا۔ اگر میں نے آج اسے طلاق دے کر اسے تپتی سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا تو مجھ میں اور ملک فرزند میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ملک فرزند نے بھی میری پھپھو کو رسوا کر کے چھوڑا اور آج میں بھی اس لڑکی کو سڑک پر ذلیل کر کے چھوڑ رہا ہوں۔ کیا میں واقعی اپنی پھپھو کا بدلہ لے رہا ہوں یا خود ایک ظالم بن چکا ہوں؟ اس کے گلے میں لفظ طلاق پھنس کر رہ گیا تھا، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ شاہزادہ بولو، کیوں رک گئے؟ دو مجھے طلاق، ختم کرو یہ تماشا، پریشا نے سڑک سے چلاتے ہوئے کہا۔ شاہزادہ نے غصے اور بے بسی سے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنا تپتا ہوا ہاتھ ساتھ بنی اینٹوں کی کچی دیوار پر پورے زور سے مارا۔ اس کے ہاتھ کے جوڑوں سے خون بہنے نکلا، لیکن اس درد نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا۔ وہ بغیر کچھ بولے خون بہتے ہاتھ کے ساتھ وہیں خاموش کھڑا ہو گیا اور تپتی سڑک پر روتی ہوئی پریشا کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ فضا میں اب صرف پریشا کے رونے کی سسکیاں اور دور سے آتی ٹریفک کا شور باقی رہ گیا تھا۔ شہر کے ایک پسماندہ اور گنجان آباد علاقے کی تنگ گلی میں واقع وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا کرائے کا مکان حویلی کے پرآسائش کمروں کے مقابلے میں ایک دوزخ سے کم نہیں تھا۔ دیواروں سے اکھڑتا ہوا پینٹ، چھت پر چلتا پرانا آواز کرتا ہوا پنکھا اور کچن کے نام پر بنا ایک چھوٹا سا کونا جہاں مٹی کا چولہا اور چند سلور کے برتن رکھے تھے۔ یہ پریشا کی نئی دنیا تھی جہاں شاہزادہ اسے طلاق دیے بغیر اپنے ساتھ لے آیا۔ شروع کے چند دن حشر خیز تھے۔ پریشا کی چیخیں اور رونے کی آوازیں اس چھوٹے سے گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیتی۔ میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی شاہزادہ، مجھے واپس بھیجو، میں مر جاؤں گی اس گھٹن میں، اس گندگی میں تم نے میرا دم کھوڑ دیا، پریشا روتے ہوئے چلائی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے نازک ہاتھ مٹی سے اڑے ہوئے تھے۔ شاہزادہ جو فرش پر بیٹھا ایک پرانا پنکھا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا سکوت تھا۔ پریشا بی بی، حویلی کے دروازے اب آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ آپ کا وہ باپ جس کے غرور پر آپ اچھلتی تھی آپ کو سڑک پر چھوڑ کر اپنی عزت بچا چکا ہے۔ اب یہی آپ کا گھر ہے اور میں ہی آپ کا سب کچھ ہوں۔ تم میرے کچھ نہیں ہو، تم ایک دھوکے باز ہو، ایک گارڈ ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے ایک تکیہ اٹھا کر شاہزادہ کی طرف پھینکا۔ شاہزادہ نے تکیہ ایک طرف رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں نے زندگی برباد کی ہے، لیکن یاد رکھو یہ کھیل تمہارے باپ نے شروع کیا تھا، میں نے تو بس اس کا انجام لکھا ہے۔ اب رونا بند کرو، اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھوک اور ضرورت نے پریشا کے مزاج کی سرکشی کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، اب اسے جھاڑو اٹھانا پڑتی۔ جب وہ فرش پر جھاڑو لگاتی تو اس کے نرم اور نازک ہاتھوں کی پوریں سرخ ہو جاتی اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتی۔ شاہزادہ چوری چھپے اس کی حالت اظہار دیکھتا رہتا۔ اس کے دل کے اندر لگی انتقام کی آگ اب بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سا پچھتاوا جنم لے رہا تھا۔ ایک دوپہر جب باہر لو چل رہی تھی، پریشا کچن کے چھوٹے سے
کونے میں کھڑی مٹی کے چولہے پر چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی. اسے ماچس چلانا بھی نہیں آتا تھا. وہ بار بار تیلی لگاتی اور ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی. آخرکار ایک تیلی سڑ گئی، لیکن چولہے کی لکڑیوں نے اچانک تیز آگ پکڑ لی. پریشا خوف سے چلائی اور پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ تپتے ہوئے ساس پین سے چھو گیا. شاذر بچاؤ مجھے، اس نے درد سے کراتے ہوئے اپنا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. شاذر جو دوسرے کمرے میں تھا اس کی چیخیں سن کر وحشت کے عالم میں کچن کی طرف بھاگا. پریشا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں تڑپ اٹھا. اس نے بغیر کچھ سوچے پریشا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا. پاگل ہو گیا، جب کام کرنا نہیں آتا تو کیوں ہاتھ ڈالتی ہو ان چیزوں میں؟ شاذر کی آواز میں غصہ تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے چھپی فکر اور تڑپ صاف ظاہر تھی. تو میں کیا کروں؟ پریشا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. مجھے بھوک لگی تھی. پاپا نے مجھے کبھی چولہے کے قریب بھی نہیں جانے دیا، اور تم نے مجھے اس حال میں لا کھڑا کیا. شاذر نے اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا. اس کے گانوں پر چولہے کی کالک لگ چکی تھی اور اس کا ہاتھ بری طرح سرخ ہو چکا تھا. شاذر کا دل پگھل رہا تھا. اس نے سوچا اس معصوم کا کیا قصور؟ اس نے تو میری پھوپھو کا نام تک نہیں سنا. ملک فرزند کے گناہوں کی سزا میں اس معصوم لڑکی کو کیوں دے رہا ہوں؟ میں کتنا بڑا ظالم بن گیا. وہ خاموشی سے اٹھا، فریج سے برف کا ٹکڑا لایا اور انتہائی نرمی سے پریشے کے چلے ہوئے ہاتھ پر رکھنے لگا. اس کے لمس میں اب نرمی تھی. درد ہو رہا ہے؟ شاذر نے دھیمی آواز میں پوچھا. اس کی آنکھیں پریشے کے چہرے پر ٹک گئی تھیں. بہت. پریشے نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا. ان عقابی آنکھوں میں آج اسے کوئی نفرت نظر نہیں آئی، بلکہ وہاں تو پچھتاوے کے موتی چمک رہے تھے. شاذر، تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا؟ تم نے تو مجھ سے بدلہ لینا تھا، پھر اب تمہاری آنکھوں میں یہ ڈر کیوں ہے؟ شاذر نے اپنا سر جھکا لیا. میں انسان اور پریشے کو پتھر نہیں ہوں. میرا بدلہ تمہارے باپ سے تھا، لیکن میں نے اس بدلے کی آڑ میں تمہیں جو دکھ دیے ان کا بوجھ میرا ضمیر اب نہیں اٹھا پا رہا. پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ پہلا موقع تھا جب اس شاذر کے اندر چھپے سچے غیرت مند اور درد مند انسان کا عکس دیکھا تھا. اس کے دل سے نفرت کا غبار چھٹ گیا. اس واقعے کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی تبدیلی کا آغاز ہوا. شاذر اب براہ راست اس کی مدد تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے وہ گھر کے بھاری کام خود ہی کر دیتا. وہ صبح سویرے اٹھ کر پانی کی بالٹیاں بھر کر رکھ دیتا، کچن کی لکڑیاں کاٹ کر رکھ دیتا اور بازار سے سبزی لا کر کچن کے کاؤنٹر پر سجا دیتا. پریشا نے بھی ان حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا. اس نے اپنی انا اور نخرے اس چھوٹے سے گھر کی چوکھٹ کے باہر ہی چھوڑ دیے تھے اور اب محلے کی ایک باجی سے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا. اس کے ہاتھ اب چولہے کی آنچ سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ بڑی مہارت سے روٹیاں بیلنے لگی تھی. ایک شام شاذر دن بھر کی سخت مزدوری کے بعد گھر لوٹا. وہ تھکن سے چور تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، گھر کے اندر سے دال تڑکے کی اشتہا انگیز خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی. صحن بالکل صاف تھا اور پریشا ایک سلیقے مند گھریلو بیوی کی طرح دوپٹہ سر پہ اوڑھے کچن میں برتن سیٹ کر رہی تھی. شاذر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک دھیمی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی. یہ وہ مسکراہٹ تھی جو کسی حویلی کی ملکہ کے چہرے پر بھی نہیں مل سکتی. آ گئے آپ؟ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پریشا نے انتہائی نرمی سے کہا. شاذر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا. پریشا، تم نے یہ سب؟ ہاں، میں نے دال چاول بنائے. مجھے پتا ہے آپ کو دال چاول پسند ہے. چکھ کر بتائیے گا کیسے بنے، پریشا نے ایک کٹوری میں سالن ڈالتے ہوئے کہا. دونوں صحن میں بجھی چٹائی پر بیٹھ گئے. شاذر نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی. کھانا واقعی بہت لذیذ تھا. بہت اچھا بنا ہے پریشا، اس نے مدھم آواز میں کہا. شاذر، پریشا نے اس کا ہاتھ چھوا. میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. جو کچھ ہوا وہ شاید ہمارے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ مجھے اس حویلی میں کبھی نہیں ملا. وہاں دولت تھی پر کوئی اپنا نہیں تھا. یہاں میرے پاس ہے. شاذر نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کو چوم لیا. پریشا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اب تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا. میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کے تم حقدار ہو. اس چھوٹی سی کٹیا میں جہاں کبھی نفرت کی چنگاریاں اڑتی تھی، اب محبت کی دھیمی آنچ سے لگتی. دونوں کے دل اب ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے اور وہ ماضی کے زخموں کو بھلا کر ایک نئے اور خوبصورت مستقبل کی طرف قدم بڑھا چکے تھے. مکافات عمل کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بڑے سے بڑے فرعون کا غرور بھی ریل کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو جاتا ہے. ملک فرزند جو کبھی اپنی دولت، شہرت اور خاندان کے روب کے نشے میں اندھا تھا، اب انتہائی بربادی کے اس گہرے گڑھے میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس کی بربادی کا آغاز تب ہوا جب اس کے سب سے قریبی بزنس پارٹنر کامران نے مکروہ فریب کا جال بچھا کر اس کے دستخط جعلی کیے اور اس کا پورا بزنس، جائیداد اور بینک اکاؤنٹس اپنے نام کروا لیے. ملک فرزند سڑک پر آ گیا، لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا اسے تب لگا جب اس کی ماڈرن اور جدید بیوی شرمیلا، جس کے عشق میں اس نے اپنا خاندان کو قربان کیا، اسے اس کے زوال کے وقت اکیلا چھوڑ کر اپنے رشتے داروں کے پاس شہر سے باہر چلی گئی. اس عالیشان حویلی میں جہاں کبھی نوکروں کی فوج کھڑی رہتی تھی، اب صرف ویرانی کا راج تھا. رات کی خاموشی میں جب ملک فرزند اکیلا بیٹھتا تو اسے دیواروں سے زرینہ کی سسکیاں سنائی دیتی.
اسے اب سمجھ آیا تھا کہ زرینہ کی بددعا اور اس کی پھوپھی ساتھ بہن کے بہتے آنسو نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز تھی اور آج وہ لاٹھی اس پر پورے زور سے برسی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مٹی کی سوندھی خوشبو ہواؤں میں تیر رہی تھی۔ ملک فرزند، جس کا حلیہ بالکل اجڑ چکا تھا، میلے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ لکڑی کے سہارے چلتا ہوا ایک کچی قبر کے سامنے آ کر رک گیا۔ یہ زرینہ کی قبر تھی جس پر خود روح جھاڑیاں آ گئی تھی۔ وہ اپنے کانپتے گھٹنوں کے بل مٹی پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے گرم آنسو بہہ کر زرینہ کی قبر کی مٹی پر گرنے لگے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو مٹھیوں میں بھر لیا۔ زرینہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں نے تمہاری معصومیت کی قدر نہیں کی، تمہاری محبت کا مذاق اڑایا اور تمہیں جاہل کہہ کر چھوڑ دیا۔ دیکھو زرینہ، آج میں خود سڑکوں پر رل گیا۔ میری دولت، میرا غرور، میری شرمیلا سب مجھے چھوڑ گئے۔ کاش میں نے تمہاری سادگی کو اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے تمہیں یہ دکھ نہ دیا ہوتا۔ وہ قبر پر اپنا سر رکھ کر بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں قبرستان کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ میں تمہاری قبر پر معافی مانگنے آیا ہوں زرینہ۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ گھنٹوں وہ اس قبر پر لیٹا ہوتا، روتا رہا، یہاں تک کہ اس کا دل پچھتاوے کی آنکھ میں جل کر بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جیسے زرینہ کی روح نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اٹھا، قبر کی مٹی کو چوما اور اپنے آخری فرض کی ادائیگی کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی اس تنگ گلی میں شاذر اور پریشے کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں خاموشی تھی۔ پریشے چولہے کے پاس بیٹھی رات کے کھانے کی تیاریاں کر رہی تھی، جبکہ شاذر صحن میں بچھی چٹائی پر بیٹھا اس کی مدد کر رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ اچانک لکڑی کے خستہ دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی۔ شاذر، دیکھیں باہر کون ہے؟ اس وقت تو کوئی نہیں آتا، پریشے نے حیرت سے اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ شاذر اٹھا اور اسے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دروازے پر ایک انتہائی بوڑھا، کمزور اور جھکا ہوا شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ یہ ملک فرزند تھا۔ پاپا؟ کچن کے دروازے پر کھڑی پریشے کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھ سے برتن زمین پر گر گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ اپنے اس مغرور باپ کو جو کبھی کسی غریب سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا، آج اس حال میں دیکھ کر پریشے کے آنسو نکل آئے۔ پاپا، آپ کی یہ حال ہے، آپ کو کیا ہوا؟ پریشے نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ملک فرزند نے کانپتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اب ایک سادہ اور سلیقے مند گھریلو لڑکی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر حویلی کا وہ تکبر اب نہیں تھا بلکہ ایک تقدس تھا۔ پریشے، میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ فرزند کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ پھر فرزند نے اپنا چہرہ شاذر کی طرف کیا۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور شاذر کے سامنے جھکنے لگا۔ شاذر، میں تمہارا اور تمہارے خاندان کا مجرم ہوں۔ میں نے تمہاری پھوپھو زرینہ کی زندگی برباد کی تھی اور قدرت نے مجھے اس کی سزا دی۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا شاذر۔ میں آج تمہارے سامنے جھولی پھیلا کر زرینہ کے خون کی اس کی برباد جوانی کی اور اس کی آنسوؤں کی معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ اپنے چچا، اپنے سب سے بڑے دشمن کو اس طرح اپنے سامنے جھکے ہوئے اور ہاتھ جوڑے دیکھ کر شاذر کے اندر کا سارا غصہ، ساری نفرت سیکنڈوں میں پگھل کر بہہ گئی تھی۔ اسے لگا کہ پچھتاوے نے ملک فرزند کو اس کے گناہوں کی سزا دے دی، اب اسے مزید سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ شاذر نے فوراً آگے بڑھ کر فرزند کے جوڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں جھکنے سے روکا۔ چچا جان، بس کیجیے، خدا کے لیے اپنے ہاتھ مت جوڑیں، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ شاذر کی آواز بھر آئی۔ اس نے ملک فرزند کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا چچا جان۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے ہم نے اسی دن دفن کر دیا تھا جب میں نے پریشے کا ہاتھ تھاما۔ اب ہمارے دلوں میں کوئی نفرت اور کوئی تلخی نہیں۔ یہ سن کر ملک فرزند کے چہرے پر ایک ایسا سکون ابھرا جو اس نے پچھلے 20 سالوں میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ پریشے نے روتے ہوئے اپنے پاپا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور انہیں گھر کے اندر لے آئی۔ کمرے میں چٹائی پر بیٹھ کر ملک فرزند نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے چند قانونی کاغذات نکالے اور انہیں شاذر کے سامنے رکھ دیا۔ شاذر، یہ میری آبائی جائیداد اور شہر کے اس بنگلے کے کاغذات ہیں جو میں نے کامران کے قبضے سے اپنی قانونی کارروائی لڑائی کے بعد واپس بچا لیے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں سوائے تم دونوں کے۔ میں یہ سب کچھ تم دونوں کے نام کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور ایک دوسرے کا مان بن کر جیو۔ پاپا، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ کا سایہ چاہیے۔ پریشے نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ میری بچی، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ شاذر تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ شاذر، میری بیٹی کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھنا۔ فرزند نے شاذر کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آپ فکر نہ کریں چچا جان، پریشے میری زندگی ہے اور میں اس کی آنکھ میں اب کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ شاذر نے پیار سے پریشے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شرم و حیا کی ڈالی توڑ گئی۔ ملک فرزند نے دونوں کو گلے سے لگایا، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پچھتاوے کے سائے سے آزاد ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد
حویلی کے صحن میں اب دوبارہ رونق لوٹ آئی تھی، لیکن یہ رونق کسی غرور یا دکھاوے کی نہیں تھی، بلکہ محبت اور سادگی کی تھی۔ شاہزادہ اور پریشے اب اس حویلی میں واپس آ چکے تھے جہاں کبھی نفرتوں کی دیواریں کھڑی تھی۔ ملک فرزند اب اپنے چیمبر میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور اکثر اپنے بھتیجے اور بیٹی کے ساتھ وقت گزارتے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکے گلابی بادل تیر رہے تھے۔ پریشا حویلی کی بیلکنی میں کھڑی چائے کی پیالیاں لیے شاہزادہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہزادہ سیڑھیوں سے اوپر آیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پریشے کی کمر کے گرد پھیلا دیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے شاہزادہ، پریشے نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ ہونے دو، مجھے تو بس اس لمحے کو جینا ہے، وہ لمحہ جس کا سفر ہم نے نفرت کی دھن سے شروع کیا تھا اور آج محبت کی خوبصورت آسمان تک پہنچ گئے۔ شاہزادہ نے اس کی پیشانی پر محبت کا لمس ثبت کیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شاہزادہ۔ پریشی کی آنکھوں میں سچی محبت کے ستارے چمک رہے تھے۔ اور میں تم سے میری جان، اب ہمارے سفر میں کوئی پچھتاوا، کوئی بدلا اور کوئی سایہ نہیں ہے، اب صرف ہم ہیں اور ہمارا یہ پیار۔ شاہزادہ نے پریشے کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں بیلکنی سے دور پھیلتے ہوئے خوبصورت افق کو دیکھنے لگے، جہاں ایک نئی پرسکون اور خوشحال زندگی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ وہ ماضی کے تمام طوفانوں سے نکل کر اب محبت کی پرامن بندرگاہ پر پہنچ چکے تھے، جہاں کبھی کوئی طوفان ان کے آشیانے کو نہیں اجاڑ سکتا تھا۔